بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، افغانستان میں امریکہ نے اپنی فوجیں بھیج کے جانے کون کون سے نقصانات اٹھائے ہوں گے۔ ظاہر ہے جب آپ دنیا کو فتح کرنے نکلتے ہیں تو اس فتح کی قیمت تو بہرحال ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن اس حوالے سے ہالی ووڈ کی کچھ فلمیں ایک دو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، جن میں ایک فلم کا نام شاید سینڈروم اس سے کر کے کچھ تھا، جس میں دکھایا گیا تھا کہ عراق اور افغانستان دو جگہ پہ جو ان کے فوجی لڑے ہیں نا، ان میں سے کوالٹی ریٹ تو ان کا جو تھا سو تھا، زخمی تو جو ہوتے تھے تو ہوتے ہی تھے، لیکن ان کو ایک خاص قسم کا سینڈروم ہو جاتا تھا، اور جو ان کو ذہنی طور پہ نا ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی تھیں کہ اس کے بعد مسلسل خوف کی حالت میں رہنا، خصوصاً افغانستان میں، اور مسلسل مطلب ان پہ حملوں اور جنگ میں مصروف رہنا، گولیاں، بم دھماکے، ہیلی کاپٹر پہ بیٹھنا، بھاگ دوڑ، تو انہیں خاص قسم کا سینڈروم ہو جاتا تھا اور یہ لوگ نیم پاگل ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا عذاب یہ تھا کہ جتنے یہ ان کے فورسز کے جوان رہ کر آئے ہیں نا افغانستان میں، ان میں سے آدھے سے زیادہ ہیروئن کے نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ نشہ ان کو افغانیوں نے لگایا، انہوں نے اپنے تجارتی مقصد کے لیے لگایا تھا وہاں، اور ویسے تو وہاں چونکہ انہوں نے بہت زیادہ نشہ آور جو منشیات ہیں ان کی کاشت بہت بڑھا دی تھی۔ بظاہر تو کہتے تھے کہ ہم نے افیم کی فصلیں یہ ختم کر دی ہیں تو جلا دی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ظاہر ہے یہ سارا دھندا ہی اس لیے چلایا گیا تھا کہ ملٹی نیشنل کو جو افیم کی کمی پڑ گئی تھی طالبان دور میں، وہ پوری کرنے کے لیے۔ خیر، اس موضوع پہ کوئی بات ہوگی۔ اب ایک تازہ ترین انکشاف نے تو امریکہ کو دہلا کے رکھ دیا۔ ناظرین کرام، ایک امریکن رپورٹ کے مطابق افغان فوج کے کروڑوں ڈالرز کے طیارے جو ہیں نا، یہ جو افغانستان کو امریکہ نے دیے تھے، مختلف قسم کے ان میں جہاز ہیں، کچھ کوریئر ہیں، کچھ کیریئر ہیں، کچھ کوریئر ہیں، کچھ شاید ایک دو جنگی جہاز بھی ہیں، ہیلی کاپٹر بھی ہیں، یہ جناب کوڑیوں کے داموں بک چکے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی۔ اور خریدے کس نے ہیں؟ امریکن کمپنیوں نے، اور سودے میں امریکی جنرل ملوث ہیں۔ افغانستان کے لیے $2.5 ارب کے منصوبے تباہ ہو گئے۔ یہ اسپیشل انسپیکٹر جنرل جو ہے نا امریکہ کا، ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ کہتے ہیں افغانستان کی فوج کے لیے $50 کروڑ سے زائد مالیت کے خریدے گئے 20 میں سے 16 ٹرانسپورٹ طیارے صرف چند سال ہی میں ناکارہ قرار دیے جانے کے بعد صرف $40,000 میں فروخت کر دیے گئے۔ افغانستان کی تعمیری نو کے لیے امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ مالی امداد پر نظر رکھنے کے لیے بنائے گئے امریکی ادارے اسپیشل انسپیکٹر جنرل آف افغان ری کنسٹرکشن کی تازہ ترین رپورٹ میں ان طیاروں کے بارے میں تحقیقات کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ طیارے افغانستان کے لیے اٹلی سے خریدے گئے تھے۔ انسپیکٹر جنرل کی اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کی مالی امداد سے افغانستان کی تعمیر نو کے منصوبوں میں $2.4 ارب کے منصوبے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی محکمہ انصاف نے مئی 2020 میں ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ G222 ایئر کرافٹ یعنی G222 ایئر کرافٹ پروگرام میں جو ناکامی ہوئی
اس میں کسی پر فوجداری یا سول مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ عموماً یہ نا جنرل وہ جو تھے ہمارے صدر ٹرمپ، وہ جو غیر ممالک میں جو امریکی جرائم کرتے تھے ان پہ مقدمے نہیں چلاتے تھے۔ جیسے آپ کو پتہ انہوں نے وہ جو پکڑے بھی ہوئے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا تھا، بڑے خطرناک مجرموں کو، بلیک واٹر کے جو لوگ تھے۔ اچھا، یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی محکمہ انصاف کے نوٹیفیکیشن کی روشنی میں اس معاملے میں کسی کو جواب دہ یا مورد الزام بھی نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 54 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے دوبارہ استعمال کے قابل بنائے گئے 20 عدد G222 طیارے اٹلی سے افغانستان کی مسلح افواج کے لیے خریدے گئے تھے۔ ان میں سے 16 کو صرف چند سال میں ہی اسکریپ یا نکارہ قرار دے کے $40,000 میں فروخت کر دیا گیا، جبکہ 4 طیارے اب بھی جرمنی میں اور ایک امریکی ہوائی اڈے پہ کھڑے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نومبر 2006 میں امریکہ کی سینٹرل کمانڈ ایئر فورس نے افغانستان کی افواج کے لیے میڈیم لفٹ طیاروں کی ضرورت محسوس کی۔ امریکی فضائیہ USAF نے فیصلہ کیا کہ اٹلی کی فضائیہ کی طرف سے ریٹائر کیے جانے والے G222 طیاروں کو ایلینا نارتھ امریکہ نامی ایک کمپنی کے ذریعے خریدا جائے۔ افغانستان سیکورٹی فورسز فنڈ ASFF کے لیے مختص کی گئی رقم کو 30 ستمبر 2008 تک خرچ کرنے کی مدت ختم ہونے سے پہلے یہ ٹھیکہ دینے کی جلدی میں حکام نے متعلقہ قواعد یعنی فیڈرل ایکوزیشن ریگولیشن کو پس پش ڈال کر ستمبر 2008 میں اس واحد کنٹریکٹر کو یہ ٹھیکہ دے دیا۔ اب صاحب نومبر 2009 سے مارچ 2013 تک 16 طیارے کابل انٹرنیشنل ہوائی اڈے جبکہ 4 جرمنی میں ریمسٹین کے فوجی اڈے پر پہنچا دیے گئے۔ انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کی تحقیقات کے مطابق امریکی فوج کا ایک جنرل جو اب ریٹائرڈ ہو چکا ہے اس سودے بازی کا ذمہ دار تھا۔ مطلب یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے، نہ کوئی مریخ سے آیا انسان ہے آخر، اور یہاں تو چسکا لگ ہی جاتا ہے۔ یہ ساؤتھ ایشیا کی زمین ہی ایسی ہے، یہ سب کو کرپٹ بنا ہی دیتی ہے۔ اچھا جی، ریٹائر ہو چکا تھا، اس سودے کا ذمہ دار فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس کمپنی کے لیے کام کرنے لگا تھا جس نے یہ طیارے فروخت کیے تھے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ طیاروں کا یہ سودا جس امریکی کمپنی سے کیا گیا اس کے بارے میں امریکن ایئر فورس کی طرف سے خبردار کیا گیا تھا، لیکن ان تمام احتیاطوں کو نظر انداز کر کے ٹھیکہ اسی کمپنی کو دیا گیا۔ یہ کمپنی ماضی میں بھی اس حوالے سے خاصی نیک نامی کما چکی تھی۔ انسپیکٹر جنرل کی اسی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی مالی امداد سے افغانستان کی تعمیر نو کے منصوبوں میں $2.4 ارب کے منصوبے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ رپورٹ میں مزید اعتراف کیا گیا ہے کہ درجنوں تعمیراتی منصوبے جن میں اسکول، ہسپتال، بجلی پیدا کرنے والے کارخانے شامل ہیں، سرکاری سطح پر غفلت استعمال نہ کیے جانے اور غیر معیاری تعمیراتی کام یا جنگ کی وجہ سے یا تو تباہ ہو گئے ہیں یا زبوں حالی کا شکار ہیں۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشنز کی فروری کے آخری ہفتے میں جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ منصوبے افغانستان کے صوبوں
بغلان، بلخ، فرا، غزنی، ہرات، کابل، قندہار اور دیگر علاقوں میں جاری و ساری تھے جن کو یہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، جنگ اپنے ساتھ تباہی لے کے آتی ہے۔ وہ تباہی صرف یہ نہیں ہوتی کہ مکان گرتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں تباہ ہوتی ہیں، عزتیں جاتی ہیں یا ان کو اور نقصان پہنچتے ہیں۔ وہ تباہی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس قوم کا پورا انفراسٹرکچر ہی اس ملک کا تباہ ہو جاتا ہے، ان کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں، کرپشن کا اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہاں جنگ ہو وہاں کرپشن نہ ہو۔ اب اس رپورٹ کے بعد سے آپ اندازہ کر لیں کہ امریکہ کو ٹرمپ نے کن کن معاملات میں پھنسایا ہوا تھا، اور جو بائیڈن کی یہ مجبوری ہے کہ وہ ان معاملات کو ادھورا چھوڑ کر بھاگ ہی نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔